صبح اس کی آنکھ کھلی تو تقریباً 6 بجے کا وقت تھا۔ فارس کے سہارا دینے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر اور نرس بھی کمرے میں موجود تھیں۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے وقفے وقفے سے پانی پی رہی تھی اور فارس سینے پر بازو باندھے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رونے کے باعث آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر ان میں کہیں بھی غصہ، خوف، پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات بھی کچھ حد تک نارمل تھے۔ طبیعت خرابی کے باعث رنگت ہنوز زرد اور چہرہ مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا، مگر گزشتہ شب کے واقعے کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد نرس نے کینولا ہٹا کر سنی پلاسٹ لگایا۔ ڈاکٹر نے کچھ ضروری ہدایات سے نوازا، کچھ تنبیہات فارس کے لیے بھی تھیں۔ وہ اسے اسٹریس اور ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے بچا کر رکھنے کا کہہ رہی تھیں۔ شاید معاملہ اس بار کچھ سیریس ہوا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ بہت آسانی سے مسئلوں کو ٹال دیتی تھی، زیادہ اثر نہیں لیتی تھی۔ وہ سنتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ نظر جھکاتے ہوئے چہرے کا رخ بدل گئی تھی۔ 7 بجے ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ اسے گھر لے آیا۔ مسز شیرازی ان کے انتظار میں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی تھی، ان کے گلے لگی تھی، پھر ان سے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے خفگی سے کچھ کہہ رہی تھی اور اس نے ایک دم سے شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ فارس جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدرے فاصلے پر کھڑا تھا، بے خوابی کا شکار، آنکھوں میں سرخی سی ٹہری تھی۔ چہرہ بے تاثر سا لگ رہا تھا، مگر اس کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس سے صرف وہی واقف تھا۔ چونکہ ڈاکٹر نے مکمل آرام کی تاکید کی تھی تو جنت ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ کچھ دیر تک مسز شیرازی کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ جنت کی باتوں سے پریشان ہو رہے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ صوفے کے ہتھے پر اس کی انگلیاں آہستگی سے متحرک ہوئیں۔ نہیں، کہہ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، آنکھوں کا ہر رنگ نمایاں ہو رہا تھا۔ لگ تو رہے ہو؟ ماں تھی وہ، اسے اندر تک جان گئی تھی۔ میں بہم سی مسکراہٹ لیے وہ ان کی طرف دیکھنے لگا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں اس کی باتوں سے پریشان نہیں ہوں ممی، انفیکٹ مجھے اچھا لگا۔ اس نے اپنے خوف کا اظہار کر دیا، وہ نارمل لہجے میں آہستگی سے گویا ہوا۔ پچھلی بار اس نے پریشانی میں گھر چھوڑ دیا تھا، اس بار اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے مجھ سے بات کی، جو مسئلہ تھا وہ بتا دیا، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی۔ آپ کا خیال ہے میں اس پر اپسیٹ ہو سکتا ہوں؟ مسز شیرازی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس نے کافی سے زیادہ سٹریس لیا تو بس اس کا سوچ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر تم کہو تو میں جنت سے بات کروں؟ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر ضرورت پڑی تو آپ سے کہوں گا، وہ آہستگی سے بولا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت بڑھا لی۔ کچھ مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو جنت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اسے آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر ایک دم سے پریشان ہوئی تھی۔ بیمار وہ تھی تو ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوا تھا۔ آنکھیں تو رت جگہ کی واضح گواہی دے رہی تھیں۔ تم آفس کیوں جا رہے ہو؟ کچھ ضروری کام ہے، وہ نارمل لہجے میں جواب دیتے ہوئے ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ تم رات بھر نہیں سوئے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، خفیف سا ہو کر کہہ دیا۔ لبوں پر میں بہم سی مسکراہٹ لیے وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھویں سکیڑے بیٹھی تھی، چہرے پر ہلکا ہلکا اضطراب نمایاں ہو رہا تھا، انگلیاں آپس میں الجھ رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ مکمل تیاری کے بعد موبائل اٹھائے باہر نکلا تو وہ بھی اپنے اندر ایک عجیب سی بے سکونی لیے پیچھے آئی تھی، مگر وہ باہر نہیں گئی تھی۔ اس نے گلاس وال سے ہی اسے گاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دل عجیب سے لے پر دھڑک اٹھا۔ جو تاثرات اس نے فارس کے سامنے چھپا کر رکھے تھے وہ چہرے سے عیاں ہونے لگے۔ آنکھوں میں انجانا سا خوف اتر آیا تھا۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو چکا ہے؟ اسے ایک دم سے فکر ہوئی، اسے پہلی بار اس طرح اس کی ناراضی کی فکر ہوئی تھی۔
وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ مسز شیرازی وقفے وقفے سے اسے دیکھنے آتی رہیں۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل آج بہت خاموش تھا۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے، نیم تاریکی میں پنکھے کو گھورتے، خود سے لڑتے اور خود سے الجھتے وہ کافی سے زیادہ بے قرار رہی۔ فارس ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا۔ اس کی واپسی رات تاخیر سے متوقع تھی۔ مسز شیرازی نے اسے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ سو چکیں تو اسے گھر میں ایک دم سے خاموشی کا احساس ہوا۔ دل اداس تھا، دل پریشان بھی بہت ہو رہا تھا۔ طبیعت کا بوجھل پن الگ، نفسیاتی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر فارس کو کال کی تو موبائل آف ملا۔ کتنی ہی دیر تک وہ آنکھوں کو مسل مسل کر نمی دباتی رہی۔ اسے اپنی باتیں یاد آ رہی تھیں، اپنا لہجہ اور رویہ یاد آ رہا تھا۔ وہ سارے الزام جو اس نے لگائے، وہ تمام شک جو اس نے دکھائے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ ہر تکلیف، ہر بات دبا لیتی تھی، برداشت کر کے نظر انداز کر جاتی تھی۔ خصوصاً ادینہ زبیر کے معاملے کو اسے کبھی بھی اس حد تک اپنے سر پر سوار نہیں کیا تھا، مگر پریگننسی کے بعد سے وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے مزاج میں خاطر خواہ تبدیلی آئی تھی۔ چھوٹی سی بات اسے پہاڑ جتنی لگتی تھی۔ ایک ذرا سا وہم ہولا دیتا تھا، ایک ذرا سا شک دہلا دیتا تھا۔ گھڑی رات کے 12 بجا رہی تھی۔ فارس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ گھر کے عقبی لان میں سوئمنگ پول کے عین سامنے آہستگی سے ٹہل رہی تھی۔ سر اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ یوں ہی ایک چکر کاٹ کر سر اٹھایا تو فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی اس کی دھڑکنیں تھم گئیں۔ وہ راہداری سے گزر کر اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل تھے، جبڑے بھی کچھ سختی سے بھینچے ہوئے۔ وہ اسے غصے میں لگا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے قریب پہنچ کر اور پھر کچھ سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے جھکا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ آرام کرنے کا کہا تھا میں نے تمہیں، حد ہے۔ لب بھیج کر اسے جنت کا ہاتھ پکڑا اور واپس کمرے میں لے آیا تھا۔ سو ہاؤ آر یو فیلنگ؟ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور فارس سامنے کھڑا ریسٹ واچ، کف لنکس وغیرہ اتارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ چہرے پر گزشتہ شب کا کوئی اثر نہ تھا، نہ خفگی، غصہ یا برہمی، کچھ بھی نہ تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد وہ اسے اب نظر آیا تھا، اب بات ہوئی تھی، اب دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم گڈ۔ نظریں چرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ پورا سین، باتیں، اپنا رویہ یاد آ رہا تھا تو شرمندگی الگ ہو رہی تھی۔ صرف ایک قتل کا الزام باقی رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ تو وہ اسے ہر طرح سے مجرم بنا چکی تھی۔ اب وہ سامنے وارڈروب کھولے کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کپڑے نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ شاور کی آواز سنتی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اسے فارس سے بات کرنی چاہیے۔ کیا بات کرنی چاہیے؟ ذہن بے طرح سے الجھا ہوا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ ہلکے سرمئی رنگ کے ٹراؤزر پر بغیر بازوں والی سیاہ بنیان میں باہر آیا تھا۔ بالوں کو اچھی طرح سے رگڑ کر خشک کرتے اس پر نظر پڑی تو رک گیا۔ تم پھر سے رو رہی ہو؟ جنت نے رخ موڑ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم سے نرم پڑا تھا۔ برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کالز کی، تم نے مجھ سے بات نہیں کی، تم نے میرے میسج بھی نہیں دیکھے، اور اب میں کیا؟ وہ ذرا حیران ہوا تھا۔ اس کا ذہن منتشر تھا، پہلے کچھ اور کہہ رہی تھی، اب کچھ اور کہنے لگی تھی۔ میں کل ڈر گئی تھی فارس، مجھے لگا تم مجھے وجدان ہاؤس سے نکال کر وہاں شفٹ کر رہے ہو، تم ادینہ کو واپس لا رہے ہو، تو بس اس وجہ سے میں نے… وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جس طرح کے حالات سے وہ گزری تھی، اس کا یہ خوف فطری تھا۔ وہ اس کے کسی بھی رد عمل پر ناراض نہیں ہو سکتا تھا، کسی بھی بات پر پریشان نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی یہ وضاحت… ہماری بات تو کل ختم ہو گئی تھی، اس نے بہت ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا، مگر وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے رہی، جیسے اس کے لیے تو کچھ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا ہمارا ریلیشن دن بدن سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے؟ وہ تبسم لہجے پر پوچھا تو جنت نے چونک کر نہ سمجھی کے عالم میں سر اٹھایا۔ اب یہی دیکھ لو، کیا پہلے کبھی ایسا ہوا کہ میں کال نہ کروں اور تم اتنا پریشان ہو جاؤ؟ وہ ایک دم سے بوکھلا گئی۔ ایسا تو نہیں ہوا، میں اس وجہ سے پریشان نہیں تھی۔
آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لمحوں میں اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے تاثرات کو بدلا تھا، اپنے خوف کو چھپایا تھا، اپنی پریشانی کو رفع کیا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے مسکرا دیا۔ گڈ نائٹ۔ کمفرٹر تان کر وہ سوتی بن گئی، جیسے مزید کچھ کہنے کو اور کچھ سننے کو رہا ہی نہ تھا۔ اندر کا شور بھی کچھ حد تک تھم گیا تھا۔ کسی بات کو سوچ کر اسے وحشت نہیں ہو رہی تھی۔ تولیہ صوفے پر اچھالتے ہوئے وہ اپنی سائڈ پر آ گیا تھا۔ سونے سے پہلے وہ کچھ دیر تک موبائل اٹھائے بیٹھا رہا تھا۔ کچھ میسیجز اور ای میلز تھیں جنہیں دیکھنا ضروری تھا۔ جنت کی اس کی جانب کروٹ بدلتی گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ موبائل رکھ کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ رنگت ہنوز زرد تھی، آنکھوں کے حلقے بھی کچھ نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ پہلے سے کچھ بہتر تھی مگر اسے پھر بھی کمزور لگی۔ جھٹکا کم تو نہیں تھا جو اسے لگا، نہ وہ اسٹریس کم تھی جو اس نے گزشتہ شب لی تھی۔ اس نے کمفرٹر کھینچ کر درست کرتے ہوئے لیمپ آف کر دیا تھا، مگر باوجود کوشش کے وہ سو نہیں سکا تھا۔ شور ایسا ہی تھا، دل دہلا دینے والا۔ بند آنکھوں پر ٹھہرے مناظر بھی کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ کانچ وہ جو قدموں کو چھو رہا تھا، آگ وہ جو سینے میں جل رہی تھی، اس کے وجود میں جیسے دھواں بھر گیا تھا۔ مٹھیاں بھینج کر اس نے اپنا سر تکیے میں دے دیا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا، بہت گہری نیند سونا چاہتا تھا، مگر گزشتہ رات کی طرح آج رات بھی اسے نیند نہیں آنے والی تھی، اور اگلی کئی راتوں تک بھی شاید وہ اسی بے خوابی کا شکار رہنے والا تھا۔ ناشتے کی میز پر بہت زیادہ خاموشی تھی۔ مسز شیرازی اور فارس تو روزمرہ کی طرح بات کر رہے تھے، مگر اسے تو جیسے کسی بھی بات کا جواب دیتے ہوئے عجیب دقت سی ہو رہی تھی۔ بار بار نظر اٹھا کر فارس کو دیکھتی تھی تو اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے میں کسی قسم کا فرق یا تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اپنے ٹیبلٹ پر ہیڈ لائنز دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس سے بھی مخاطب ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ٹوسٹ پر جیم لگانے کو کہا تھا، پھر اورنج جوس کا گلاس مانگا تھا، اور اب کپ میں چائے ڈالنے کو کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ اندر ہی اندر خود سے الجھتے ہوئے اس نے چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا۔ سب نارمل تھے تو وہ کیوں اب نارمل ہو رہی تھی؟ ناشتے کے بعد اس نے ورک آؤٹ کیا اور اپنے منتشر خیالات اور پیچیدہ سوچوں کو آرگنائز کرتی وہ لان میں آ گئی۔ کھلی فضا میں گہری سانس لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، پھر شیشے کی دیوار کی طرف جہاں فارس وجدان اسے سیل فون کان سے لگائے بات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مسز شیرازی اپنے اسٹوڈیو میں تھیں، وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عموماً وہ دوپہر میں واک کے لیے پارک جاتی تھی، مگر آج 10 بجے ہی میٹ کو ساتھ لیے چلی گئی۔ اقصیٰ اپنے کالج گئی ہوئی تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ ہی جاتی۔ سر پہ دوپٹہ اور شال اچھی طرح سے لیے وہ سینے پر بازو باندھے جاگنگ ٹریک سے قدرے فاصلے پر سرسبز کیاری کے قریب آہستگی سے قدم اٹھا رہی تھی جب اسے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ بے اختیار مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے فارس دکھائی دیا۔ یہ آفس نہیں گیا؟ وہ اسے دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوئی۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ اب اس کے برابر میں اس کی ہی رفتار سے قدم اٹھانے لگا تھا۔ تم یہاں؟ ہاں، اس کا لہجہ ویسا ہی متوازن تھا۔ اللہ کرے خیر ہو۔ وہ بہت اندر تک ڈر گئی۔ چونکہ میں کچھ معاملات میں رد و بدل کرنے والا ہوں، سو مجھے لگا تم سے بات کر لینی چاہیے۔ جنت کا دل زوروں سے دھڑکا۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جو گھر میں نہیں ہو سکتی تھی، اور جس کے لیے اسے اپنے آفس سے بھی چھٹی کرنی پڑی تھی؟ وہ رک گئی۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ چند لمحوں تک سسپینس کی انتہا کرتے ہوئے وہ چپ کھڑا رہا، اور وہ بھی مضطرب سی یہاں وہاں دیکھتی رہی۔ بالآخر اس نے سنسنی خیز خاموشی کا قفل توڑا۔ آج سے تم واک پر میرے ساتھ آؤ گی، شاپنگ کے لیے، ڈنر کے لیے بھی۔ آئمہ کے ساتھ اپنے پلانز کینسل کر دو، بلکہ میں اسے خود منع کر دوں گا۔ اسے جب بھی ملنا ہوگا وہ ہمارے گھر آئے گی۔ دیکھتا ہوں میرے ہوتے ہوئے کون تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں خناس بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے جھک کر انگشت شہادت سے جنت کی پیشانی ٹھوکی۔ اس نے بوکھلا کر سر اٹھایا۔ فارس وجدان کی پہلی تمام باتیں ایک طرف اور آخری ایک بات دوسری طرف۔ تم میرے دماغ کو چھوٹا کہہ رہے ہو؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ کیا نہیں کہنا چاہیے؟ اس نے اپنے ہاتھ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ڈال لیے۔
میں تمہیں ایک گھر دینا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے مجھے وضاحتیں دینی پڑی۔ تم رائٹر کیوں نہیں بن جاتی؟ اتنا سنسنی خیز سینیریو ہوتا ہے تمہارے دماغ میں خود حیران رہ جاتا ہوں۔ اور وہ جو اپنے ضمیر کی ملامتیں سہتی اپنے آپ میں چھپتی پھر رہی تھی ایک دم سے چڑ گئی۔ ابھی رات تم کہہ رہے تھے یہ بات ختم ہو چکی ہے، کیا میں نے واقعی ایسا کہا تھا؟ وہ حیران ہوا، آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ جنت نے تب کر اسے دیکھا۔ تمہاری یادداشت کمزور نہیں ہوتی جا رہی؟ تمہاری صحبت کا اثر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فارس جاگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے دور نکل گیا۔ وہ بھویں سکیڑے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنے لیے سبز چائے بنا رہی تھی جب ملازم اسے خاکی لفافہ دے کر گیا تھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ چاک کر کے کاغذات سب نکالے اور اپنی جگہ تھم گئی۔ وہ بچے کی کسٹڈی کے پیپرز تھے، اس کا اعتبار بحال کرنے کی کوشش، اس کا اعتماد جیتنے کی جستجو۔ جو کہا تھا اس نے وہ کر دکھایا تھا، اور جنت کو تو ایسی کوئی بات یاد ہی نہ رہی تھی۔ اسی لمحے موبائل بج اٹھا۔ برفیلے پہاڑوں کے ساتھ آنٹی کا بیٹا لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ منجمد ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ تمہیں پیپرز مل گئے؟ کس قدر کوشش سے اس کے لب ہلے۔ ہاں، گڈ۔ دوسری طرف اطمینان بھری آواز آئی۔ اور کوئی حکم؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایسا کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، سر جھک گیا تھا۔ حکم نہیں دیا تھا، مگر یقین بھی تو نہیں کر رہی تھی۔ اب جو تمہاری سٹوری کا ویلن ہے، اسے ہیرو بننے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ اس نے بے اختیار نچلا لب دانتوں میں دبایا، آنکھیں مکمل نم ہو چکی تھیں۔ ہاں تو کیا میں نے کہا تھا میرے ساتھ اتنا برا کرو؟ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے آواز کو حتی الامکان مضبوط کیے رکھا۔ جو اچھا کر رہا ہے ہوں اسے بھی تو دیکھو۔ وہ چپ رہی، کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے خاکی لفافہ کاؤنٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب کیا کر رہی ہو؟ سبز چائے بنا رہی تھی۔ اس نے داہنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، مڑ کر آنچ ہلکی کر دی۔ اس کے بعد کیا کرو گی؟ آنٹی کے ساتھ لان میں جاؤں گی، وہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس کے بعد؟ اس کے بعد ایک لمحے کو رکی، پتہ نہیں۔ موسم اچھا ہو رہا ہے، کیا خیال ہے کہیں باہر چلیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جنت چپ رہی۔ ممی سے بھی کہو آج ہم تینوں چلیں گے، کہہ کر کال کاٹنا چاہی۔ سنو، جنت نے ایک دم سے کہا تو وہ سیل فون کان سے ہٹاتے ہٹاتے رک گیا تھا۔ سناؤ۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر ہمت مجتمع کر کے بولی، تمہارا شکریہ۔ فارس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اچھا، تو وہ کس لیے؟ وہ انجان بنتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اب وجہ تم خود ہی ڈھونڈ لو۔ اس نے تب کر کال کاٹ دی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ جنت کمال نم آنکھوں کے ساتھ خاکی لفافے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مسز شیرازی کے اسٹوڈیو میں وہ اس وقت اکیلی موجود تھی۔ ترتیب سے رکھی پینٹنگز اور دیگر اشیاء کو دیکھتے اس نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے، کھڑکیوں کو بھی کھول دیا تھا۔ کھلی فضا میں گہری سانسیں لیتی کتابوں کے ریک کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آرٹس اور شاعری کی بہت سی کتابیں تھیں جنہیں وہ ہاتھوں میں لے کر چند ایک صفحے پلٹ کر اور کچھ عبارتیں پڑھ کر رکھتی جا رہی تھی۔ کتابوں کے ساتھ ہی بالکل کونے میں ایک رجسٹر سائز کا پکچر فریم رکھا تھا۔ اس نے وہ فریم اٹھا لیا تھا، اس پر چڑھا کاغذی کور ہٹا دیا۔ ایک شان اور تمکنت سے شاہی کرسی پر براجمان اعظم شیرازی، سمارٹ اور کثرتی جسم کے مالک، بھورے بال، بھورے رنگ کی تراشیدہ داڑھی، زیرک نگاہیں، باروب سی شخصیت۔ پیشانی تو بالکل فارس جیسی لگ رہی تھی۔ عقب میں مسز شیرازی اپنے شوہر کے ہمراہ سیاہ ساڑی میں ملبوس کھڑی تھیں۔ وہ اس قدر ڈیسنٹ اور پرکشش لگ رہی تھیں کہ جنت کتنی ہی دیر تک ان کے چہرے پر سے نگاہ نہیں ہٹا سکی۔ بے ساختہ ان کے چہرے کو چھوا، ان کی سیاہ آنکھوں میں زندگی کی رمق نمایاں تھی، اور ان کی مسکراہٹ تو آج بھی اسے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہارون شیرازی کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اعظم شیرازی کے پہلو میں 7-8 سال کا پیارا سا بچہ کھڑا تھا۔
یہ بچہ فارس وجدان نہیں تھا، اس کی آنکھیں ہیزل نہیں تھیں، نہ ہی سیاہی مائل بالوں میں شہد رنگ کی آمیزش تھی۔ یہ لڑکا حماد شرازی تھا، ایک مکمل خاندان کی ایک مکمل تصویر، جس میں فارس وجدان کہیں نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی نگاہیں اعظم شرازی کے باوقار چہرے پر جما لی تھی۔ اسے لگا وہ اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مجھے مار دیں گے، اذیت میں ڈوبی خوف سے لرزتی فارس کی آواز۔ کون؟ اعظم شرازی۔ اس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا، خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے اس نے فریم واپس رکھنا چاہا تھا جب اقصیٰ نے پیچھے سے گردن نکالی تھی۔ السلام علیکم آپی۔ اف اللہ، اقصیٰ ڈرا دیا تم نے مجھے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے جھڑک دیا۔ اقصیٰ نے دانت نکالے، پھر فریم کو دیکھا، اس کی آنکھیں پھیلیں۔ ارے یہ بڑے صاحب ہیں، اعظم صاحب؟ اس نے تصدیق کے لیے جنت سے پوچھا تھا۔ ہاں، اللہ بخشے انہیں، ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، پر ابا بتاتے ہیں بہت سخت آدمی تھے۔ اس نے اعظم شرازی کو ذرا سی گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی شخصیت تھی ہی ایسی، تصویر میں بھی ایک روب سا جھلک رہا تھا۔ تمہارے بابا جانتے ہیں انہیں؟ جنت نے کچھ حیرت سے مڑ کر پوچھا تھا۔ جی، ابا نے کوئی 10 سال بڑے صاحب کے گھر میں کام کیا ہے۔ اچھا، تو اور کیا؟ اس کے لیے جیسے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی۔ پھر تو تمہارے ابا سب کو جانتے ہوں گے، فارس، حماد بھائی اور ہارون انکل کو بھی۔ ارے کہاں، اقصیٰ نے ایک دم سے ہاتھ ہلایا۔ ابا تو صرف حماد صاحب اور ہارون صاحب کو جانتے تھے، فارس صاحب تو کبھی ملے ہی نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب ابا کو فارس صاحب نے اسلام آباد بلوایا تھا تو انہیں پتہ چلا یہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے ہنسی اور جنت حونک بنی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ابا بہت بھولے ہیں آپی، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ادھر ادھر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار نکی خالہ لاہور سے آئی ہوئی تھیں تو ابا اماں سے پوچھنے لگے یہ کون ہے، اور اماں نے انہیں وہ گھورا کہ بس کہ لو بتاؤ بیوی کی بہن نہیں پہچانی گئی۔ ابا ہنستے رہے کہ بھائی چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی، اب تو تم سے بھی بڑی لگ رہی ہے۔ اور ایک بار جیدے کو اپنے ساتھ ملا عبد الحکیم کی شادی پر لے گئے تھے، واپسی پر اسے وہیں بھول آئے۔ ایک سیکنڈ، جنت نے اسے بروقت بریک لگایا۔ تمہارے کہنے کا مقصد ہے جب تمہارے ابا فارس کے دادا کے گھر کام کرتے تھے تو وہاں فارس نہیں رہتا تھا؟ رہتے ہوں گے جی، پکا رہتے ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا نا میرے ابا نے نہیں دیکھا ہوگا، اسے پورا یقین تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی کسی گھر میں 10 سال کام کرے اور اسے اس کے مکینوں کا نہ پتا ہو؟ جنت نے الجھ کر پوچھا۔ اقصیٰ نے ایک دم سے چونک کر جنت کو دیکھا، اس کے ابا بہت بھولے ہیں، یہ بات وہ بھول گئی۔ اقصیٰ آنکھیں پھیلائے جنت کو دیکھے گئی، پھر سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اس کی آپی کی ٹھیک تھی۔ ذہن کو یہاں وہاں دوڑا کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی کہ ابا نے اور کیا بتایا تھا۔ ارے ہاں آپی، یہ سب تو زیادہ تر امریکہ میں رہتے تھے۔ اسے ایک دم یاد آیا تو خوش ہو کر بولی کبھی کبھار چھٹیوں میں آتے تھے۔ اچھا، اس کی نگاہیں ایک بار پھر تصویر پر جم گئی تھی۔ ارے میں تو بھول گئی۔ اقصیٰ کو ایک دم سے کام کی بات یاد آئی تو پیشانی پر ہاتھ مارا۔ فارس صاحب، وہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ اب بتا رہی ہو۔ پکچر فریم رکھ کر جنت کچھ اجلت میں قدم اٹھاتی اسٹوڈیو سے چلی گئی تھی۔ اقصیٰ نے رک کر ایک بار پھر اس تصویر کو دیکھا تھا۔ کسے دیکھ رہے تھے اعظم شرازی؟ بالکل فارس صاحب کی طرح، جھرجھری سے لے کر اس نے سوچا تھا، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی تھی۔ شام کا کھانا جنت نے فارس اور مسز شرازی کے ساتھ لان میں کھایا تھا۔ کچھ کام کا بوجھ تھا اور کچھ اس لیے کہ فارس پچھلی کچھ راتوں سے بے آرام تھا تو سونے کی غرض سے وہ جلد ہی کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ جنت کچھ دیر تک مسز شرازی کے پاس ہی بیٹھی رہی تھی۔ 10 بجے کمرے میں گئی تو اسے پانی کا خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا تو خیال تھا وہ اب تک سو چکا ہوگا۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ ذرا سا حیران ہوئی۔ ہاں، وہ نیند نہیں آئی کہہ کر دوبارہ لیٹا، کمفرٹر سینے تک کھینچا، لیمپ آن رہنے دیا۔ جنت بائیں طرف سے اپنی جگہ پر آ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟
वो आंखें बंद किए हुए था। वो कुछ लम्हों तक खामोश रही। तुम मुझे घर क्यों देना चाह रहे थे? जो सवाल दिल में था वो लबों पर आ गया। वो बराबर में बेड ग्राउंड से टेक लगाई बैठी थी। फारिस ने धीरे से आंखें खोल दी, चंद लम्हों तक खामोश रहा। इसलिए कि अगर तुम अलहदगी का फैसला करती हो तो तुम्हारे पास एक मुस्तकिल ठिकाना होना चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। जन्नत कमाल अगले कई लम्हों तक कुछ न कह सकी। उसकी आंखों में आंसू ठहरे थे। वो हमेशा उसके बारे में गलत सोचती थी, गलत अंदाजे लगाती थी। वो करवट के बल बाजू सर के नीचे रखे उसे देखने लगा। और अगर मैंने अलहदगी का फैसला ना किया तो? कुछ देर बाद उसने कहा। फारिस के लबों पर मुस्कुराहट सी फैली, जिसे दबाकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। फिर भी तुम्हें ऐसा घर चाहिए जहां तुम मुझसे नाराज होकर जा सको, मैं तुम्हें मनाने आ सकूं। जन्नत आंखों में नमी और दर्द लिए उसे देख कर रह गई। वो इस जवाब के लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। उसे एकदम से रोना आया मगर जब्त किए रही। तुम्हें घर कैसा लगा? चंद सानियों के बाद उसने पूछा था। मैं ठीक से देख नहीं सकी, तुम्हें कैसा लगा? आहिस्तगी से पूछा। बेहतरीन, मेरे ख्याल से तो लोकेशन भी परफेक्ट है। यानी अगर तुम मुझसे लड़कर विजदान हाउस से पैदल वहां जाना चाहोगी तो सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। ये अलग बात है कि जब तुम्हारा अपना ज़ाती ड्राइवर होगा तो फिर 5 मिनट। और अगर इस ड्राइविंग सीट मैंने संभाली होगी तो फिर पूरा 1 घंटा लगेगा। और वो नम आंखों के साथ एकदम से हंस पड़ी। फारिस के लिए उस लम्हे उसकी हंसी से ज्यादा कीमती शय और कुछ न थी। यानी तुम अभी भी अपना फायदा और आसानी देख रहे हो? बिल्कुल, मेरा हक है ऐसा करना। डन कर दूं? फिर तस्दीक चाहिए। उसने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया। वैसे मैं इतनी भी कंगली नहीं हूं जितना तुम मुझे समझ रहे हो। चंद लम्हों के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोली। आंखों में चमक ठहरी थी। लहजा खुशगवार हो रहा था। कुछ देर पहले तक जो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था वो अब किसी फूल की तरह खिल उठा था। मेरे नाना ने अपना घर मेरे नाम किया था। बहुत बड़ा घर है, बहुत प्यारा भी है। हाँ, लेकिन इतना दूर। अब तुम्हें कोयटा मनाने कौन जाए? वो एकदम से हंसी और अगले ही लम्हे ठिठक गई। तुम्हें कैसे पता मेरे नाना का घर कोयटा में है? फारिस की नींद भग से उड़ी। आंखों पर से बाजू हटाकर उसे देखा। वो कुछ देर पहले तक लेटी हुई थी और अब बेड पर आलती पालती मारे इंतहाई मशकूक निगाहों से उसे घूर रही थी। तुमने बताया था मुझे, फौरन ही संभल कर कहा। मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई, वो पूरे वसूख से बोली। फारिस ने अंदर ही अंदर खुद को कोसा। भला क्या जरूरत थी इस तरह बात करने की? बताई थी, तुम भूल गई हो। तुम झूठ बोल रहे हो, यकीनन कुछ छुपा रहे हो मुझसे। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जन्नत के तेवर काफी हद तक खतरनाक हो चुके थे। वो लब भेजकर उस पर झुकी। तुमने मेरी जासूसी की? फारिस का मुंह कुछ सदमे और हैरत से खुला। मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तो तुम ही बेहतर बता सकते हो। गौर से जन्नत, फिर तुम्हें ये कैसे पता चला मेरे नाना का घर कोयटा में है? हाँ? वो लाजवाब हुआ। और याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था? गला खंखार कर साफ किया। तासुरात में एकदम से मसनूई संजीदगी ले आई। तुम में मैं इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं रखता कि अपने आदमियों को तुम्हारे हवाले से ऑर्डर देता फिरूं। याद आया? फारिस को सब अच्छी तरह से याद आ गया। सो जाओ जन्नत। कंफर्टर सर तक लेते हुए अपनी शक्ल गुम करना चाहिए। जन्नत ने फौरन ही खींच कर हटा दिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वो बेबसी से उसे देख कर रह गया। समझ में नहीं आ रहा था अब इस मसले से जान कैसे छुड़ाए। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। हाँ, तो मैंने कब कहा मत जाना? लब भेज कर उसे घूरती रही। वो गहरी सांस लेकर रह गया। आखिर तुम मान क्यों नहीं रहे कि तुमने मेरी सारी मालूमात निकलवाई हैं? वो खामोश हो गया। वो झुककर उसकी आंखों को पढ़ती रही। देखा, फिर फौरन सीधी हो बैठी। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने अपने कोयटा वाले घर के बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। वो कोहनी के बल जरा सा ऊपर हुआ। अब पेन और पेपर उठाओ और बैठकर नॉवल लिखो। मैंने तुम्हें तुम्हारे इस कोयटा वाले घर की वजह से अपनाया है, क्योंकि वो घर एक ऐसे खित्ते पर है जिसकी कीमत करोड़ों में है। जमीन के नीचे खजाना छुपा हुआ है।
وہی کہیں میری کوئی محبوبہ بھی رہتی ہے۔ جنات کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے اور میں تمہیں بہلا پھسلا کر وہاں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کسی کنویں میں پھسل کر تم ہلاک ہو سکو اور میں وہ زمین ہتھیا سکوں۔ جنت اس افتاد پر ایک دم بوکھلائی اور پھر چڑھ کر اس کے ہاتھ میں دبا ہوا کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ فارس کی ہنسی بے ساختہ تھی، ناراض ہو کر فوراً سے اٹھ گئی۔ میں تو تمہاری مشکل آسان کر رہا تھا، تم ساری رات سوچتی ہی رہتی اور تمہیں نیند ہی نہ آتی۔ میں نے سوچا ممکنہ سینیارو خود ہی تیار کر دو، آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے کہا۔ لہجہ متبسم تھا۔ سلیپرز پہنتے ہوئے جنت نے تل ملا کر اسے دیکھا۔ بات مت کرو مجھ سے تم، کہہ کر باہر نکل گئی، دروازہ بند کر کے دروازے کو ہی چند ایک سیکنڈ گھوریاں دیں۔ میری ساری معلومات نکلوائی ہیں اور ظاہر ایسے کرتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے پانی پیا، ایک بوتل ساتھ لے کمرے میں واپس آ گئی، آہستگی سے دروازہ بند کر کے کچھ دیر اپنی جگہ بیٹھی رہی اور جب تسلی ہو چکی کہ وہ سو چکا ہوگا تو اٹھ کر اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف آ گئی۔ موبائل کی فلیش لائٹ آن کی، آہستگی سے دراز کھولی، اندر پڑی اشیاء کو ادھر ادھر کیا۔ اس کی الرجی کی ٹیبلٹس، کچھ ضروری کاغذات، والیٹ اور گھڑی کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے پھر صوفے پر رکھی اس کی جیکٹ کی تلاشی لی۔ داہنی جیب سے سلیپنگ پلز اور چند ایک ادویات برآمد ہو گئیں۔ اپنے اندر ایک عجیب سی بے سکونی، وحشت بھرا خوف لیے وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ لندن جانے سے پہلے اسے یہ مسئلہ نہیں تھا، اتنا وہ جانتی تھی، یا شاید تب بھی وہ لیتا ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ کب سے شروع ہوا تھا، مگر اب کچھ ادویات کا فارس کے ساتھ مستقل طور پر جڑ جانا اسے شدید پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، اپنی نگرانی میں وہ گراؤنڈ فلور کے بیشتر کمروں کی صفائی کروا رہی تھی، ایک نئی ترتیب سے چیزوں کو آرگنائز کرتی، غیر ضروری سامان کو اسٹور روم میں رکھواتی۔ وہ خود بھی ملازمین کے ساتھ جٹی ہوئی تھی، لکڑی کے باکس میں دھری کچھ آرائشی اشیاء کا جائزہ لیتی۔ وہ سجاوٹ کے لیے کچھ نئی اشیاء کا انتخاب کر چکی تھی۔ مسز شیرازی کے کہنے پر اس نے لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکیوں کے پردے بھی بدلوا دیے تھے، راہداری کی دیواروں پر کچھ پینٹنگز کا بھی اضافہ کر دیا تھا، انڈور پلانٹس کی بھی جگہ بدلی تھی، اور اب وہ اسٹور روم میں مزید کچھ ایسے بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز کا جائزہ لے رہی تھی جو اٹلی، فرانس اور جانے کہاں سے خریدے گئے تھے۔ اس کے حکم پر اقصی اسٹور پر چڑھی اوپری خانوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ فائلز کا ایک ڈھیر تھا جو گرد سے اٹا پڑا تھا، کاغذات، لفافے، میگزین، اخبارات، مگر اس کی تمام تر توجہ اس آرائشی باکس کی طرف تھی جو ڈبے میں پیک کونے میں پڑا تھا اور جسے جنت نے نکالنے کا کہا تھا۔ اسے وہاں سے اٹھانے کی جستجو میں ہاتھ لمبا کیے وہ ایڑیوں کے بل کچھ اوپر ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑا تھا۔ اقصیٰ! اسٹول پر گرفت جمائے جنت چلائی۔ اقصیٰ نے بے اختیاری کے عالم میں ایڑیاں ٹکاتے ہوئے الماری پر گرفت جمائی، مگر وہ باوجود کوشش کے بھی ان فائلز کو نہ سنبھال سکی جو دھڑ دھڑ لڑکتی سیدھا فرش پر آن پڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ جنت نے سر اٹھا کر پوچھا تھا۔ جی جی، میں فائن، بالکل فائن۔ وہ الماری سے چپکی کھڑی رہی تھی۔ جنت نے بے اختیار سکھ بھرا سانس لیا۔ اقصیٰ نے آرائشی باکس اس کے حوالے کیا اور خود بے حد احتیاط سے نیچے اتر آئی۔ اف، ایک کام سمٹتا نہیں دوسرا بکھر جاتا ہے۔ فرش پر بکھرے کاغذات کا ڈھیر دیکھ کر جنت چنچلائی تھی۔ میں انہیں سمیٹ لیتی ہوں آپی، اقصیٰ کہہ کر پنجوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اب ایک ایک کر کے سارے کاغذات فائلز میں رکھتی جا رہی تھی۔ احتیاط سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ جانے کے لیے مڑ ہی رہی تھی کہ نگاہ فرش پر گرے اخبار کے فرنٹ پیج پر پڑی اور وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ جھک کر اخبار اٹھا لیا۔ اگلے ہی لمحے خبر پڑھتے ہی وہ صدمے سے گونگ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے سامنے حادثاتی موت کی ایک خبر تھی، ملک کے ایک نامور بزنس ٹائکون اعظم شیرازی کے اکلوتے بیٹے ہارون شیرازی اور پوتے حماد شیرازی کی موت کی خبر، جو کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے تھے۔ کپ کپاتے ہاتھوں میں اخبار لیے وہ دم بخود کھڑی تھی۔ مسز شیرازی نے اپنے جوان بیٹے اور شوہر کو ایک ہی دن میں کھویا تھا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھیں، وجود پر کپ کپی سی طاری ہوئی اخبار ہاتھ میں لیے وہ راہداری میں آ گئی تھی
اور وہیں سے بیک ڈور کھول کر اس نے اکبی لان کا رخ کیا تھا۔ جوان بیٹے اور شوہر کی جدائی کا صدمہ ایک ساتھ جھیلا تھا۔ وہ زینے پر رک گئی تھی۔ سوئمنگ پول کے عین سامنے لان چیئرز پر مسز شیرازی فارس کے ہمراہ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، پھر اس کا جواب سن کر وہ ایک دم سے مسکرانے لگی تھی، پھر کسی بات پر ہنس پڑی۔ محبت کا، رحم کا، ہمدردی کا، جانے وہ کون سا احساس تھا کہ انہیں یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کر ان کا دل پھٹنے لگا، آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے ہمیشہ انہیں بہت مضبوط دیکھا تھا، اپنی زندگی، وقت اور حالات پر صابر اور شاکر ہی نظر آئی تھیں، مطمئن، پرسکون، پر امید۔ ان کی آنکھوں میں یقین کی ایک گہری چمک نظر آتی تھی۔ ان کا چہرہ حسن زن سے منور رہتا تھا۔ اس کی نظر فارس تک گئی۔ وہ لان چیئرز پر گردن پیچھے کی طرف گرائے آرام دہ حالت میں بیٹھا تھا۔ دھوپ میں آنکھیں بند تھی، تاثرات نرم تھے۔ مسز شیرازی کی نظر جنت پر نہیں پڑی تھی، مگر جنت انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اخبار پر گرفت بڑھائے وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ اسٹور روم کا دروازہ بند کر کے وہ کتنی ہی دیر تک غیر ضروری سامان میں گہری سانسیں لیتی رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے سکونی تھی جو اس کے اندر پھیل گئی تھی۔ ایک اذیت بھرا احساس تھا جو اس کی رگ رگ میں سما گیا تھا۔ اسے ایک دم سے مسز شیرازی کے دکھ پر، ان کے نقصانات پر، ان کی اذیت پر رونا آیا۔ صدمہ ایک تو نہ تھا۔ وہ کس قدر مشکل حالات سے گزری تھیں۔ گہری سانس لے کر اس نے اقصیٰ کو دیکھا۔ وہ اپنی دھن میں تمام بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی، ساتھ ہی کچھ گنگنایا بھی جا رہا تھا۔ ملازمہ کاغذات اور فائلز کا بھرا ہوا ایک کارٹن لیے اندر آئی۔ آج صبح ہی فارس نے اپنی اسٹڈی کی صفائی کا حکم جاری کیا تھا، غیر ضروری فائلز اور ڈاکیومنٹس معمول کی طرح اسٹور روم میں جگہ پانے والے تھے۔ ملازمہ نے وہ کارٹن باقی کارٹنز کے برابر میں میز پر رکھ دیا تھا۔ فارس صاحب نے تو مانو گھر کو ہی آفس بنا دیا ہے۔ اقصیٰ صفحے اکٹھے کر کر کے تھک گئی تھی۔ جنت نے اخبار لپیٹ کر دراز میں رکھ دیا، کھڑکی کی سلائڈ کھول دی۔ اور کیا رکھنا ہے آپ ہی؟ اوپر جو پردے رکھے ہیں وہ لے آؤ، اسے حکم دے کر باہر دیکھا۔ کچھ دیر تک گہری سانسیں لیتی رہی۔ اس کی دائیں طرف آج ہی فارس کی اسٹڈی سے آنے والا کارٹن آدھ کھلا سا رکھا تھا۔ خاکی رنگ کا ایک ٹوڑا مڑا ہوا سا لفافہ کونے میں پھنسا تھا۔ اس پر کہیں روبی اکرم کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم آج چپ چپ سی کیوں ہو؟ فارس کے پوچھنے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں تو؟ بدقت مسکرائی۔ کتاب ہاتھ میں تھی، اس نے ابھی تک اس کا ایک صفحہ بھی نہیں پلٹا تھا۔ گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے اس نے فارس کو دیکھا۔ وہ صوفے پر تھی اور فارس بیڈ کی پائنتی کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ اس کی فریم گلاسز پر لیپ ٹاپ اسکرین سبزی مائل عکس منعکس ہو رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں حماد بھائی یاد تو آتے ہوں گے؟ اس کا سوال اتنا اچانک اور فارس کے لیے اس قدر غیر متوقع تھا کہ ٹچ پیڈ پر اس کی انگلی ایک دم سے ساکت ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا تھا۔ لب باہم پیوست رہے، جنت کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ شاید وہ منتظر تھی کہ وہ اپنے بھائی کے ذکر پر اس سے کچھ تو کہے گا، مگر فارس کا چہرہ سپاٹ اور زبان بالکل خاموش تھی۔ اچانک یہ سوال کیوں؟ خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایسے ہی خیال آ گیا، اس نے کہا۔ آنٹی بھی ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی۔ فارس وجدان کی آنکھیں فریم لیس گلاسز کے پیچھے مکمل چھپ گئی تھیں۔ اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ چہرہ مزید سپاٹ اور سنجیدہ سا لگنے لگا تھا۔ شاید گزر جانے والوں کا ذکر کچھ قریبی رشتوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہوگا، اس نے گہری سانس لے کر سوچا۔ لیکن وہ تو آج بھی اپنے نانا کو یاد کرتی تھی اور ان کے بارے میں ڈھیروں باتیں بھی کرنا چاہتی تھی۔ جانے کیا وجہ تھی کہ اس گھر میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا جو اسی گھر کا ایک مضبوط حصہ رہ چکے تھے۔ گہری سانس لے کر اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ مسز شیرازی کے بیڈ روم کے سامنے رک کر اس نے بند دروازے پر آہستگی سے دستک دی تھی۔ کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ مسز شیرازی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔
اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ فارس کے ہمراہ انہیں شب بخیر کہہ کر گئی تھی۔ میں آپ کے پاس آ جاؤں؟ معصومیت سے پوچھا۔ بھلا یہ کیسا سوال ہوا؟ کتاب رکھ کر گلاسز ہٹاتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ بہت سے آنسو اپنے اندر اتارتی ان کے پہلو میں لیٹتے ہوئے ان کی باہوں میں سما گئی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ ان کے سینے پر سر رکھے وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ ان کی آغوش میں ایک دم سے بہت سکون سا ملا تھا اسے۔ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، کہہ کر کچھ دیر چپ چاپ لیٹی رہی۔ وہ ان کے سامنے ان کے شوہر اور بیٹی کا ذکر کرنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اسٹور روم سے ملنے والے ایک اخبار کے فرنٹ پیج پر نظر آنے والی ایک خبر کا حوالہ دینا چاہتی تھی۔ غم ان کا تھا، درد اسے ہوا تھا۔ اسے اس عرصہ میں پہلی بار ادراک ہوا وہ اندر سے کس قدر ٹوٹی ہوئی تھی۔ پہاڑ جتنی آزمائشیں جھیل کر ان کے لبوں پر آج بھی کلمہ شکر جاری رہتا تھا۔ اسے ان کے پوتے کا خیال آیا، وہ معصوم اور یتیم بچہ جسے وجدان ہاؤس میں آنے کی اجازت نہیں تھی اور جسے فارس وجدان قبولنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے فارس کے ساتھ ان کی گفتگو، ان کی باتیں، التجائیہ لہجہ اور آنسوں سے بھری ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ آپ نے فارس سے دوبارہ بات کی؟ آہستگی سے اس نے پوچھا۔ کون سی بات؟ مسز شیرازی کے داہنے ہاتھ کی انگلیاں اس کے بالوں میں متحرک تھیں۔ اپنے پوتے کے بارے میں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مسز شیرازی کا ہاتھ رک گیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا جب میں اسری یسرا کا راز پالوں گی تو آپ مجھے ایڈریس دے دیں گی اور میں آپ کے پوتے سے ملنے جاؤں گی اور اسے یہاں لے آؤں گی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اپنی کمزور پڑتی آواز کو مضبوط کیا، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ مسز شیرازی کے تاثرات بدل گئے۔ سیاہی مائل آنکھوں میں ایک غیر مفہوم سا تاثر ٹھہر گیا۔ جنت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ چہرے پر پریشانی لیے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ انہیں۔ میں فارس سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں اسے سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ جنت، انہوں نے کچھ صدمے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ ایک اضطراری کیفیت ان کے وجود پر طاری ہو چکی تھی۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گرفت بڑھائی۔ ہرگز نہیں، ایک بار پھر زور دے کر کہا تھا۔ تم فارس سے اس بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرو گی۔ لہجہ تادیبی انداز تاکیدی تھا۔ آنٹی، یہ میرا اور فارس کا معاملہ ہے بیٹا، تم خود کو انوالو مت کرو۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تو کیا میں اس فیملی کا حصہ نہیں ہوں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے بچے، پیار سے کہا۔ تو پھر کیوں مجھے اپنے پوتے سے ملنے نہیں دے رہی؟ میری طرف دیکھو۔ گیلی آنکھوں سے اب وہ ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ تاثرات یوں ہو رہے تھے جیسے ابھی کسی وقت رو دے گی۔ ماں اور بیٹے کی یہ کیسی محبت تھی کہ ماں صبر پر صبر کیے جا رہی تھی اور بیٹا جبر پر جبر۔ اتنے غم انہوں نے سہے تھے اور اب پوتے کی جدائی بھی جھیل رہی تھی۔ تم فارس کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں سوچو گی؟ انہوں نے جیسے اس کے تاثرات اور آنکھوں سے اس کی سوچ ایک بار پھر پڑھ لی تھی۔ وہ میرا بہت پیارا بیٹا ہے، اس نے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، وہ کہہ رہی تھی۔ ریان میرا پوتا ہے، میں جانتی ہوں مجھے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ انہوں نے غم اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کو چھپاتے ہوئے متوازن لہجے میں سنجیدگی سے کہا تھا۔ مگر تم اس معاملے میں کبھی نہیں پڑو گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ کچھ فکر مندی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کا تو خیال تھا وہ اس کی مدد کریں گی، مگر انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آنٹی، اس نے یاد دلایا۔ تم نے یہ بات کہہ دی، میں سمجھوں گی تمہارا وعدہ پورا ہو چکا۔ جنت انہیں بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ وعدہ کرو تم کبھی بھی فارس سے کوئی بات نہیں کرو گی، ریان کا ذکر نام بھی نہیں لو گی۔ اس کا سر جھک گیا۔ کب تک؟ آخر کب تک آپ یہ سہیں گی؟ اس نے نظر اٹھائی تو آنسو گال پر پھسل گئے۔ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے ابھی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا ہے، لیکن ابھی سے آنٹی، ابھی سے سوچ آ جائے تو میرا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اور آپ؟ جنت، انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بچے؟ کیا سوچ رہی ہو تم؟ میں پریشان نہیں ہوں تو تم کیوں ہو رہی ہو؟ وہ روتی جا رہی تھی
اور جس کا درد تھا وہ اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ میرے لیے آسانی کرے گا، تم پریشان مت ہو، وہ کہہ رہی تھی۔ پھر اسے خود سے الگ کر کے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ میں فارغ سے خود بات کروں گی جنت، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس سے زیادہ خود جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ تم بس دعا کرو میرے پوتے کے لیے، صرف دعا۔ پھر مسکرائیں۔ اب جاؤ آرام کرو اور کچھ نہیں سوچنا۔ پیار سے گال پر ہاتھ رکھا، وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا تو مسز شرازی نے ایک گہری سانس لے کر اپنی پشت بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹکا لی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اضطراب نمایاں تھا، ہاتھوں میں کپ کپاہٹ نظر آ رہی تھی، اور دل تو جیسے غم سے پھٹنے کو تھا۔ انہوں نے گہری سانس لے کر آنکھیں موند لی تھیں۔ لبوں پر ورد جاری تھا، ذکر جاری تھا، دعا جاری تھی۔ اپنے ہر دکھ، ہر درد اور ہر اذیت پر انہیں ہر صورت صبر کرنا تھا۔